نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام حضرت پیر سید جمیل الرحمن شاہ صاحب چشتی، محترم المقام حضرت پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب چشتی، معزز محترم حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب چشتی، دیگر مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز خواتین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے آج ہم چشتی آباد شریف میں نہایت ہی بابرکت اور باسعادت عرس مبارک کی اس تقریب میں حاضر ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 18 سال بعد صحیح مگر اس نے اپنا وعدہ پورا کرنے کی آج توفیق عطا فرمائی. کہاں 81 82 کی بات اور کہاں آج 99، مگر یہ برکت ہے اس دائمی تعلق کی جو اس عرصے میں کبھی منقطع نہیں ہوا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلق اگر قائم رہے تو منزل براخل مل ہی جاتی ہے، اور تعلق قائم رہے تو میلاد بھی ہو ہی جاتا ہے. آج کی اس مجلس میں میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان بھی تعلق ہے. کیا ہے؟ تعلق. محترم زینت القراء حضرت قاری سید صداقت علی شاہ صاحب کی تلاوت وجد انگیز تلاوت ہم سب نے سنی اور کیف اور انبساط کی کیفیت پیدا ہوئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک سنا. اس سے قبل جب میں پہنچا تو کمرے میں تھا، نماز عشاء پڑھی اور اس کے بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب دامت برکاتہ ان کا خطاب میں سن رہا تھا. اور میں نے وہاں کسی سے ذکر کیا اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا، جنگ کا زمانہ تھا، اسکول میں پڑھتے تھے ہم، تو بچے ہوتے تھے. حضرت مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چلو اللہ کی زندگی میں بھی رحمتیں اور بعد میں بھی رحمتیں ہی ہیں، دامت برکات ہیں. ان کا خطاب اور تقریر دل پذیر اور وجد آور خطاب بچپن میں اس زمانے میں سنا کرتے تھے. یہ بات میں آج آپ کو کم سے کم اور کچھ نہیں تو 35 34 یا 40 سال پہلے کی بتا رہا ہوں. 35 40 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. 40 سال پہلے تو آپ ہر سال خطاب کے لیے آتے تھے اور پھر وہ بڑے پرسوز اشعار پڑھتے تھے اور پرکیف
اور ان کا خطاب بہت پسند کیا جاتا ہے، اور آج میں نے سنا ان کی آواز میں گرج اور ذوق و شوق اور کیف و مستی آج بھی اسی طرح کا ہے، اور یہ سیال شریف کا فیض ہے، جو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے۔ اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے اور اس آستانہ عالیہ کو آباد رکھے۔ تو علماء لوگ ایسی باتیں نہیں بتایا کرتے، لیکن ہم چونکہ علماء میں سے نہیں، ہم علماء کے جوتے اٹھانے والے، اس لیے ہم بتا دیتے ہیں۔ ہم ان کی جوتوں کی صفوں میں بیٹھنے والے ہیں، جھاڑو دینے والے ہیں، چھڑکاؤ کرنے والے ہیں، صفیں بچھانے والے ہیں۔ ہم فقیروں کے کشف بردار اور جھاڑو بردار ہیں، اس لیے ہمیں یہ بات جب بتا رہے ہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ میں نے سورہ کہف کی حضرت پیر جمیل الرحمان شاہ صاحب اور پیر خلیل الرحمان شاہ صاحب، یہ دونوں بھائی بڑے پیارے بھائی ہیں، اور سچ بات ہے ان کی میٹھی اور پیاری طبیعتیں اور ان کا تدین، ان کی دینداری، ان کا اخلاص، ان کی طبیعتوں کی سادگی، دین سے محبت، طریقت اور اہل طریقت سے محبت، اور کھرا پن اور ستھرا پن، جس میں کوئی دوہرا پن نہیں ہے، دوغلا پن نہیں ہے، اوپر اور اندر اور، یہ قصہ نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے میں نے ہمیشہ ان دونوں بھائیوں سے پیار کیا، اور یہ اس پیار کا سبب ہے کہ میں یہاں ہوں۔ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے اور اس خانوادہ کو اور اس کے متوسلین کو بھی ہمیشہ خیر یاد رکھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ طریقت نام بھی ظاہر اور باطن کے ایک ہو جانے کا ہے۔ جب ظاہر باطن کے مطابق اور باطن ظاہر کے مطابق ہو جائے تو انسان طریقت میں داخل ہو جائے۔ ظاہر اور باطن کے ایک ہو جانے کا نام فقیری ہے، ایک ہو جانے کا نام فقیری ہے۔ علم کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ظاہر و باطن کو ایک کر دے، علم میں یہ تاثیر ہی نہیں ہے، علم کا یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ علم جتاتا ہے، بناتا نہیں ہے۔ علم جتاتا ہے، علم بتاتا ہے، علم بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے۔ اس لیے علماء کا کام بتانا ہے، فقراء کا کام بنانا ہے۔ فقراء ظاہر و باطن کو ایک کر دیتے ہیں، وہ جو دوئی رہ جاتی ہے اس کو مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ فقراء کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں ان کا حال بہتر ہوتا ہے، اور جو فقراء سے جتنے دور ہوتے ہیں وہ قرآن سر پہ لیے پھریں اور حدیث کی کتابیں بغل میں دبائے پھریں، ان کا نہ ظاہر اچھا ہے نہ باطن اچھا۔ اب آپ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، اب ہم آج کا موضوع یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ آپ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ تعلق بن جائے۔ یہ آپ کے دل میں سوال ہے نا، خواہش ہے یا نہیں کہ باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ میرا تعلق جڑ جائے، قائم ہو جائے، اور تیرا ہم نشین ہو جاؤں، تیرا قرب نصیب ہو جائے، تیرا تعلق نصیب ہو جائے، تیری معرفت نصیب ہو جائے۔ آپ نے آرزو کی، اللہ پاک نے فرمایا ہاں بندے بڑی اچھی خواہش ہے، ضرور مجھ سے اپنا تعلق جوڑ، میری معرفت حاصل کر، میری قربت حاصل کر۔ جب یہ آرزو آپ کی اللہ کے حضور شرف باریابی پا گئی تو پھر آپ نے پوچھا اب باری تعالیٰ اتنا کرم بھی فرما کے طریقہ بھی بتا دے کہ میرا تعلق تجھ سے کیسے جڑ جائے۔
میرا تعلق تجھ سے کیسے جڑ جائے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں تجھے طریقہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ اب طریقہ سمجھنے آئے کس چیز کا؟ اللہ سے تعلق جوڑنے کا، یہ اس کا طریقہ سمجھنے آئے۔ اللہ پاک نے آپ کو بٹھا دیا، فرمایا مجھ سے تعلق جوڑنے کا طریقہ سیکھ لو۔ آپ متوجہ ہوئے کہ اللہ پاک طریقہ سکھا رہا ہے۔ اس نے فرمایا سورہ کہف کھولو، یہ نسخہ ہے مجھ سے تعلق جوڑنے کا، پڑھو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ فرمایا مجھ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو؟ جی باری تعالیٰ تجھ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان سے جڑ جا، جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان سے جڑ جا، بس جا چھٹی۔ باری تعالیٰ میں نے تو تجھ سے جڑنے کی بات کی تھی، میں نے تو تجھ سے جڑنے کی بات کی تھی، تو آپ نے فرما دیا جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان سے جڑ جا۔ تو اور کوئی ڈائریکٹ طریقہ نہیں ہے، اور کوئی ڈائریکٹ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، ڈائریکٹ تو تمہیں تربیلے سے بجلی کا کنیکشن بھی نہیں دیتا، تربیلے سے بجلی کا کنیکشن بھی تمہیں ڈائریکٹ نہیں دیتا۔ آپ نے گھر بنایا، گھر بن گیا اور آپ نے سنا کہ تربیلے میں بجلی پیدا ہوتی، آپ نے خواہش کی کہ میں اب بجلی لگواؤں گھر میں، سنا کہ تربیلے سے بجلی ملتی ہے۔ آپ گاڑی میں بیٹھے تربیلے پہنچ گئے، درخواست لکھی اور تربیلے ڈیم کے چیف کے پاس پہنچ گئے، درخواست دی، کہا جی کاموں کی میں میرا گھر ہے، یہ میرا پتہ ہے، یہ وارڈ نمبر ہے، تو آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ جی میری درخواست ہے کہ میں نے ڈائریکٹ تربیلے سے کنیکشن لینا۔ چیف نے کہا آپ کو مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب نے نہیں بتایا کہ ڈائریکٹ تربیلے سے کنیکشن لے گا تو کچھ بھی نہیں بچے گا تیرا، سب کچھ جل جائے گا، سب کچھ راکھ ہو جائے گا۔ تربیلے سے ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ملتے، تربیلا بجلی بناتا ہے، بجلی دیتا ہے، مگر گھروں میں ڈائریکٹ کنیکشن نہیں دیتا۔ تو پھر کیا کریں؟ کنیکشن کہاں سے ملتا ہے؟ جہاں اپنے ضلع میں، ہر ضلع میں ہم نے پاور ہاؤس بنا دیے، ہر جگہ ہم نے پاور ہاؤس بنا دیے، وہاں جا۔ وہ دوڑ کے ضلع گوجرانوالا میں آ گیا، پاور ہاؤس، یہ تو پتہ ہے نا، پاور ہاؤس چلا گیا، وہاں درخواست دی کہ میں تربیلے گیا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ کنیکشن نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ اپنے ضلع کے پاور ہاؤس کے پاس جاؤ۔ اب درخواست لایا ہوں، میرا کاموں کی میں گھر ہے تو مجھے پاور ہاؤس سے ڈائریکٹ کنیکشن دے دیں۔ اس نے کہا نہیں، پاور ہاؤس سے بھی نہیں ملتا، جہاں تمہارا گھر ہے کاموں کی میں وہاں ہمارا ٹرانسفارمر ہوگا، کنیکشن ٹرانسفارمر سے ملتا ہے۔ تربیلا پاور ہاؤس کو دیتا ہے، پاور ہاؤس ٹرانسفارمر کو بیچتا ہے، پاور ہاؤس یہ پاور اسٹیشن کو بیچتا ہے، پاور ہاؤس کو بیچتا ہے تربیلا، پاور اسٹیشن پھر علاقوں کے ٹرانسفارمر کو بیچتا ہے، اور ٹرانسفارمر کے دائرے بنے ہوئے ہیں کہ اس دائرے میں جتنے گھر آتے ہیں یہ اس ٹرانسفارمر کی ڈیوٹی ہے کہ وہاں بجلی کا فیض دیتا ہے، تم جاؤ اس ٹرانسفارمر سے تمہیں کنیکشن ملے گا۔ واپس پلٹ کے وہ ڈائریکٹ والے گھوم پھر کے پھر واپس اپنی جگہ آ گئے اور کنیکشن لیا ٹرانسفارمر سے۔ بجلی لگانے والا لائن مین آ گیا، اس نے کہا جی بے شک کئی واسطوں کے بعد کنیکشن لیا ہے تم نے، کئی واسطوں کے بعد، ایک سلسلے سے کنیکشن لیا ہے، ڈائریکٹ نہیں لیا، سلسلے سے لیا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھ لیں، اس ٹرانسفارمر سے بھی بجلی کبھی موج میں آ جائے تو تیز ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے۔ تمہارے اے سی اور تمہارے فریج یہ بھی کبھی تیز رو آ گئی بجلی کے تو جل جائیں گے، اس ٹرانسفارمر کا دباؤ بھی برداشت نہیں ہوگا، تو کیا کروں؟ اس نے کہا ساتھ ایک سٹیبلائزر لگا لو، سٹیبلائزر جب لگ جائے تو اس سے اونچ نیچ کی کمی بیشی پوری ہو جاتی ہے، اونچ نیچ کی کمی بیشی پوری ہو جاتی ہے۔ لوگوں اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو مادہ
پانی کی دھار سے پیدا ہونے والا نور ہے۔ یہ بجلی تو وہ نور ہے جو پانی کی، بولیے نا، دھار سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ پانی کی دھار سے پیدا ہونے والا نور، یہ کسی کو ڈائریکٹ نہیں ملتا، واسطوں وسیلوں کے بعد ٹرانسفارمر کے ذریعے جا کے ملتا ہے، اور جو یار کے دیدار سے پیدا ہوتا ہے، جو اس کے حسن مطلق سے نور پیدا ہوتا ہے، جو بارگاہ الہی سے نور پیدا ہوتا ہے، جس کی بنیاد مادیت نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، کون نادان ہے جو اس سے ڈائریکٹ اپنا تعلق جوڑ کے اس سے اکتساب فیض کرنا چاہے؟ جو شخص ڈائریکٹ بارگاہ الہی میں درخواست لے کے جاتا ہے تو وہیں سے موڑ دیتا ہے، خبردار پہلے تو زمین والوں سب مدینے جاؤ، تمہارا تربیلا بلا تشبیہ و بلا مثال، ورنہ تربیلا کی کیا تشبیہ ہے بارگاہ مصطفیٰ سے؟ وہ تشبیہ نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تمہارا ساری کائنات اور سارے عالم خلق کے لیے نور حق اور فیض حق کی تقسیم کا مرکز وہ میرے مصطفیٰ کا گھر ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں دیتا ہوں، اللہ دیتا ہے، مگر آقا نے فرمایا واللہ یعطی، یہ نہیں فرمایا واللہ یعطیکم کہ اللہ تمہیں دیتا ہے، نہیں، اگر وہ اللہ تمہیں ہی دیتا ہوتا تو مصطفیٰ کو قاسم کیوں بناتا؟ پھر موتی بھی خود ہوتا، قاسم بھی خود ہوتا۔ وہ جو فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے تو وہ اس لیے عطا وہ کرتا ہے، مگر وہ ساری عطائیں بارگاہ مصطفیٰ میں آتی ہیں، اور تقسیم فیضان الوہیت کی بارگاہ مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ وہ مرکز اور منبع ہے عالم خلق کا، اور پھر بارگاہ مصطفیٰ سے آگے پھر اس نے بڑے بڑے پاور ہاؤس بنا دیے ہیں۔ کوئی سب سے بڑا پاور ہاؤس بغداد میں ہے، کوئی اجمیر میں ہے، کوئی بخارا میں ہے، کوئی سہرورد میں ہے، کوئی سرہنگ میں ہے، کوئی پاسکر میں ہے۔ اس طرح یہ سارے پاور ہاؤس تقسیم ہوتے 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 پھر ان کے آگے ٹرانسفارمر چلتے چلتے عالم خلق کو فیضان مصطفیٰ اور فیضان خدا کی تقسیم کے لیے، پھر اسی کے نظام کی تقسیم کے لیے ایک پاور ہاؤس اور ایک ٹرانسفارمر رب کائنات نے چشتی آباد شریف کو بھی بنا دیا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ پاک کا جو نظام عالم امر میں ہے اسی کا پرتو عالم خلق میں ہے۔ جو نظام عالم امر میں ہے گرم پانی، اسی کا پرتو عالم خلق میں ہے۔ لہذا اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جو نظام آپ کے لیے بپا کر رکھا ہے یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اس کا روحانی نظام بھی اسی طرح ہے۔ لہذا یہ سلسلے اور اولیاء کرام کے ساتھ یہ واسطے اور یہ تعلق، یہ اکتساب فیض مصطفیٰ اور اکتساب فیض الہی کے لیے ناگزیر اور لانزیر ہوتے ہیں۔ اب اس تعلق کی بات اس لیے فرمائی، باری تعالیٰ نے فرمایا بندے نے چاہا باری تعالیٰ تجھ سے تعلق ہو جائے، تم نے فرمایا جا، جو صبح و شام میری یاد میں مست رہتے ہیں تو ان کی مجلس میں جا بیٹھ، واصبر نفسک، ان کے ساتھ جڑ جا اور اپنی جان کو ان کے ساتھ جما دے۔ یہ قرآن کے لفظ ہے، واصبر نفسک، اپنی جان کو ان کی مجلس میں جما دے اور اپنی جان کو ان کے دامن سے لگا دے اور اپنے آپ کو ان کی مجلس میں بٹھا دے اور ان سے جڑ جا، اور ایسا جڑ کے پھر تیرا تعلق کٹے نہیں۔ ان کے ساتھ جڑ جا، کن کے ساتھ؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، وہ لوگ جو صبح و شام اپنے رب کی یاد میں مست رہتے ہیں۔ گرد مستاں گرد، گر میں کم رسد بوئے رسد، بوئے او گر کم رسد رویت ایشاں بسس۔ فرمایا جو مست لوگ ہیں، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، کہ پیکر ہیں مست لوگ، ان کے گرد گھوما کر، ان کے واصبر نفسک، ان کے گرد گھوما کر
وہ جو مست ہیں عشق شراب عشق الہی کے مست، ان کے گرد گھما کر گھومتے گھومتے جس شراب کے جام انہوں نے بھر بھر کے پیے ہیں، کبھی تو اس کا ایک گھونٹ تمہیں بھی مل جائے گا۔ ہر وقت جو ان کے میخانے میں رہے گا، ہر وقت جو ان کے کوچے میں گھومتا رہے گا، ہر وقت جو ان کے ارد گرد طواف کرتا رہے گا، تو کبھی تو اس جام سے گھونٹ تمہیں بھی مل جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، اگر وہ گھونٹ شراب عشق الہی کا تمہیں نہ ملے، تمہارا ظرف اس قابل نہ ہو اور تمہیں گھونٹ اس شراب عشق الہی کا نہ ملے، تو تب بھی خود کو محروم نہ سمجھ، محروم نہ سمجھ۔ شراب کا گھونٹ نہیں ملے گا تو اس شراب کی بو تو مل جائے گی، اس کی مہک تو آ جائے گی، اس کی مہک تو آ جائے گی، اتنا تو ہم پتہ چل جائے گا کہ یہ مستی کیا کیسی ہوتی ہے۔ اور فرمایا تیسرے درجے میں کہ یہ بھی ممکن ہے تجھے زکام ہو اور تیرے مسام بند ہوں، ممکن ہے تجھے اس کی بو، اس شراب عشق الہی کی مستی کی مہک بھی نہ آئے، تو تب بھی خود کو محروم نہ سمجھ۔ اگر اس کی بو بھی نہ آئے تو رؤیت شام بس، ان کو تک لینا بھی کافی ہے۔ اس لیے کہ ان کی مجلس میں آنے والے اور ان سے تعلق جوڑنے والے کسی حال میں بھی محروم نہیں رہتے۔ ماشاءاللہ، میں عرض کر رہا تھا تو اللہ پاک نے راستہ دکھا دیا کہ جو میرے مست ہیں میری یاد میں مست، ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شبد، جو ایسے مست ہیں کہ پھر اپنے آپ کو کھو گئے اور وہ ذاکر سے مذکور ہو گئے ہیں، اور پھر اتنے مست ہوئے ہیں کہ مذکور سے ہمتن ذکر ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ جڑ جا، ان کے ساتھ جڑنا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے ساتھ جڑنا بن جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک بات اور فرمائی، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ، اور فرمایا دیکھ پھر جب ان سے جڑ جائے تو ایسا جوڑ کہ پھر یہ یاری توڑ تک رہے، موڑ کی نہ رہے۔ پھر جب تو ان کو تک لے تو ایسا تک پھر ان کو تکتا ہی رہے، اور اپنی نگاہ ان سے موڑ نہیں، مت موڑ۔ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ، اپنی آنکھیں ان سے پھر نہ پھیر، اپنی آنکھیں ان سے نہ پھیر۔ اگر پھیر لی تريد زینت الحیات الدنیا، تو اس کا مطلب ہے کہ تو دنیا کی زینت کو چاہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان کی طرف سے آنکھیں پھر جائیں تو انسان زینت دنیا میں تباہ ہوتا ہے۔ تو مفہوم مخالف یہ ہوا کہ اگر ان کی طرف سے آنکھیں پھر جائیں تو دنیا میں انسان ڈوبتا ہے، اور اگر ان کے چہروں پر نگاہیں جم جائیں تو آخرت نصیب ہوتی ہے۔ ان سے نگاہ ہٹ جائے تو انسان دنیا میں تباہ ہوتا ہے، اور اگر ان کے چہروں پر نگاہ جم جائے تو انسان کو سعادت آخرت نصیب ہوتی ہے۔ یہ صرف اس تعلق کی برکت ہے۔ اب آج سمجھانا یہ تو میں نے کہہ دیا، اللہ رب العزت نے جب بھی کوئی بات فرمائی اس کے ساتھ ایک سیاق ہوتا ہے، اور ربط بین الآیات تفسیر قرآن کا ایک خاص موضوع ہے جس کا ہمارے ہاں اہل علم کے ہاں مطالعہ میں عام رواج نہیں رہا۔ ربط بین الآیات، قرآن کے حکم کو سیاق اور سباق کے حوالے سے سمجھنا، اور اگلی پچھلی آیتوں کے درمیان ربط کو سمجھ کر اس کے معنی اور مفہوم کو متعین کرنا۔ قرآن کی بات کرنے والے اس پر عمل کریں یا نہ کریں مگر یہ بات کہتے ضرور ہیں۔ تو آج میں اس آیت کریمہ کے سیاق کا ربط بیان کرتا ہوں۔ ربط کیا ہے اس کے سیاق کے ساتھ، وہ قرآن مجید میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جو آیت اللہ پاک نے یہاں فرمائی کہ میرے بندوں کی صحبت میں جڑ جا، اور میرے بندوں کے ساتھ ان کے دامن سے چمٹ جا، میرے بندوں کے ساتھ لگ جا اور ان سے ہٹ نہیں۔ دو باتیں یاد رکھیں، ایک ان کے ساتھ جڑ جا اور ایک ان سے نگاہیں نہ ہٹا، دو باتیں فرمائیں تو پھر تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔
سب کچھ مل جائے گا۔ اس کا پس منظر اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ بیان کرنے سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، اور اصحاب کہف کا واقعہ پورے رکوع میں ختم کیا، اور اس سے آگے اس آیت کریمہ کو وارد فرمایا۔ اصحاب کہف کا واقعہ جہاں ختم ہوتا ہے وہ اور اس کے درمیان اور کوئی نیا مضمون نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ اس مقام پر اچانک کیسے وارد ہو گئی؟ یہ اپنے رب سے ہٹ کر نہیں وارد ہوئی، اپنے سیاق سے ہٹ کر وارد نہیں ہوئی۔ انگلش میں آپ کہتے ہیں نا ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ، اپنے کانٹیکسٹ سے ہٹ کر وارد نہیں ہوئی۔ جو پچھلا مضمون اللہ پاک نے بیان فرمایا وہ ایک واقعہ تھا، اور اس واقعہ کو بیان کر کے اس آیت کریمہ میں اس مضمون کا ماحصل بیان کیا۔ اب واقعہ کیا ہے؟ اصحاب کہف گھر سے چلتے ہیں، یہ اولیاء اللہ تھے اس دور کے، بولیے، اولیاء اللہ تھے، عابد اور زاہد لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ بادشاہ وقت کافر تھا، دین کا دشمن تھا۔ یہ اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اس کی عبادت کے لیے اس سے جان بچا کے چھڑا کے شہر سے، آبادی سے باہر غار کی طرف چلے گئے۔ یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہوں میں، کوئی قصہ کہانی۔ جب چلے تو کتا ان کے پیچھے تھا۔ ابھی میں پس منظر بیان کر کے پھر قرآن مجید پر ہم آ جائیں گے۔ ان کا کتا ان کے پیچھے چل پڑا۔ یہ آیت کریمہ کیسے آئی اور کیوں آئی؟ کیا ٹوٹ گئے؟ کیسے وارد ہوئی یہ سمجھنے والی۔ کتا پیچھے چل پڑا، انہوں نے اصحاب کہف نے دیکھا یہ تو عجیب بات ہے، کتا ساتھ آ رہا ہے، تو کتے کا کام تو بھونکنا ہے، اور اس کے بھونکنے سے دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اس غار میں یا فلاں جگہ چھپے ہوئے ہیں، اور دشمن کو خبر ہو جائے گی، وہ آگے گرفتار کر لے گا۔ انہوں نے چاہا کہ کتے کو بھگا دیں، کوشش کی کتا بھاگ جائے ہمیں چھوڑ جائے، بڑی کوشش کی، کتے نے نہیں چھوڑا۔ اللہ نے کتے کو زبان دی، اس نے پوچھا تم مجھے کیوں بھگاتے ہو؟ اصحاب کہف سے پوچھا مجھے کیوں بھگاتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے بھی تو کتا ہے اور تو بھونکے گا اور ہمارے دشمن کو ہمارا پتہ معلوم ہو جائے۔ کتے نے کہا میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، کتے کی قسمیں ہوتی ہیں، میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو تو کتا اور بھونکنے والا نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کتا ہو اور نہ بھونکے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی۔ کتا ہو اور نہ بھونکے۔ اس نے کہا یہ بھی سمجھا دیتا ہوں تو کتا مگر بھونکنے والا اس لیے نہیں ہوں کہ ولیوں کی صحبت میں رہا ہے۔ ہوں تو کتا مگر بھونکنے والا نہیں رہا، کیونکہ ولیوں کی سنگت رہی ہے، ولیوں کی صحبت ملی ہے۔ تو جو ولیوں کی سنگت اور صحبت میں کتا بھی رہے تو ادب والا بن جاتا ہے، اور اس کا بھی بھونکنے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ کتا بھی ولیوں کی سنگت میں رہے تو بھونکنا چھوڑ دیتا ہے، اور بندہ ولیوں کی سنگت سے محروم رہے تو بھونکنے لگ جاتا ہے۔ کتا ہو کر ولیوں کی صحبت میں رہے تو بھونکنا چھوڑ دیتا ہے، اور بندہ ہو کر ولیوں کی صحبت سے محروم رہے تو بھونکنے لگتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہاں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہندوستان کے، اور یہ جو بڑے بڑے اکابر علماء دیوبند ہوئے ہیں، اکابر علماء دیوبند، وہ تقریباً سارے کے سارے ان کے مرید اور خلیفہ تھے۔ اکابر چوٹی کے علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند کے جتنے بانی اور بڑے ابتدائی جو مؤسسین ہیں، وہ تقریباً سارے کے سارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ یعنی یہ میں نے ان کی سند بیان کی۔ ان کی ایک کتاب ہے ملفوظات کی شمائم امدادیہ، اور ایک امداد المشتاق، اس میں ان کے ملفوظات جمع کیے گئے۔
اس نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا. میں ان کی سند سے کوٹ کر رہا ہوں، درست ہے یا غلط ہے ذمہ دار حاجی امداد اللہ ہیں مہاجر مکی، میں تو ان کو کوٹ کر رہا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت با یزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً تو با یزید بستانی کا زمانہ تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو ایک کتا جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کی مجلس میں ساتھ میں فاصلے پر ایک کتا بھی آ کے بیٹھتا تھا. حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت با یزید بستانی سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ موج میں تھے، کیفیت میں تھے. تو اس کیفیت میں آپ کی توجہ اس کتے پر پڑ گئی، نگاہ پڑ گئی کتے پر. ایک کیف میں تھے، کیفیت میں تھے، اور ایک خاص توجہ کی نگاہ اس کتے پر پڑ گئی. فرمایا اس کتے کو ایسا فیض ملا. میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا جس کو چیلنج کرنا ہو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو چیلنج کرے، میں تو صرف کوٹ کر رہا ہوں. صابری اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کو بھی انہوں نے اجازت اور خلافت دی. تو کتے پر جو نگاہ پڑی تو اس کتے کو وہ فیض ملا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد کتا شہر میں جس بازار میں جس چوک پر جس کھڑے پر جا کر بیٹھتا 30 40 کتے شہر کے اس کتے کے ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے ادب کے ساتھ. جہاں بھی شہر میں وہ کتا جا کے بیٹھتا تو 30 40 کتے شہر کے اس کتے کے ارد گرد آ کے بیٹھ جاتے. اب جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ اس زمانے کے کتوں کا حال تھا. اس زمانے کے کتوں کا حال تھا کہ ایک کتے پر اللہ کے مرد حق کی ایک بندے کی نگاہ پڑ گئی کتے پر، اور کتے کا حال بدل گیا، اور اس کتے کی پہچان کتوں کو ہو گئی. اس زمانے کے کتوں کو پہچان ہو گئی کہ یہ کتا تھا تو ہم ہی میں سے، ہمارے جیسا تھا اور ہماری طرح کا ایک کتا تھا، مگر با یزید بستانی کی نگاہ پڑ جانے کے بعد اب ہمارے جیسا نہیں رہا. یہ کتوں کو بھی سمجھ آ گئی. اگر وہ کتے اس کتے کو اپنے جیسا سمجھتے تو 40 کتوں کو کیا ضرورت تھی اس کے ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھتے. وہ جو کتے حلقہ بنا کے بیٹھتے تھے وہ اس لیے بیٹھتے تھے کہ وہ جان گئے کہ اب یہ ہمارے جیسا نہیں رہا، تھا ہمیں میں سے، ہمارے جیسا ہی تھا، مگر با یزید کی نگاہ پر جانے کے بعد اب یہ کتا ہو کر بھی ہمارے جیسا کتا نہیں رہا. یہ پہچان ان کتوں کو بھی تھی. اور بدبختی کا عالم کہ آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ آج جس قدر کتوں کو پہچان تھی آج اس قدر انسانوں کو پہچان نہیں ہے. اسے اللہ کے بندے اور غیر میں فرق نظر نہیں آتا. وہ ساروں کو ہی اپنے جیسا سمجھتے پھرتے ہیں. اتنی سمجھ تو کتوں کو بھی آ گئی تھی کہ نگاہ پڑ جائے تو اپنے جیسا نہیں رہتا. اور یہ آج انسان وہ کہتے پھرتے ہیں کہ سارے ہی ہمارے جیسے. اگر سارے ہی ایک جیسے ہوتے تو ہر ایک کی قبر پہ پھر ہزاروں لوگ جمع ہو جایا کرتے. ہر ایک کی قبر پہ جمع ہو جایا کرتے لوگ. فقیر سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فقیر کیا نام فقیر پناندہ باہو کہ قبر جناندی جیوے ہو. نام فقیر پناندہ باہو قبر جناندی جیوے ہو. تو یہ جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ اس دنیا میں اور وفات کے بعد زندہ رہتے ہیں اور ہمہ وقت تجلیات الہیہ کا مرکز و محبت رہتے ہیں. اور ان کے فیوضات و برکات کا ایک دائرہ ہوتا ہے اور مخلوق خدا اس دائرے میں آتی ہے تو ان کے برکات سے فیضیاب ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ سلسلہ مدتوں چلتا رہتا ہے. اور یہ ہر ایک بندے کا حال نہیں ہوتا. انسان تو سارے انسان ہوتے ہیں مگر اس کتے پر با یزید کی توجہ ہو گئی تو وہ کتوں سے منفرد ہو گیا. اور جس بندے کو خدا کا قرب مل گیا، جسے خدا کا تعلق مل گیا، جسے تجلیات الہیہ کے انوار مل گئے اور اللہ پاک کی بارگاہ سے
علم لدنی مل گیا، یا بارگاہ مصطفیٰ کی توجہ خاص مل گئی، یا سرکار غوث العظم کی توجہ مل گئی، یا خواجہ اجمیر کی توجہ مل گئی، تو باجزید کی توجہ کتے کو مل جائے وہ کتوں جیسا نہ رہے۔ تو اگر کسی بندے پر خواجہ اجمیر اور سرکار غوث پاک کی توجہ مل جائے وہ عام انسانوں جیسا کیسے رہے گا؟ اب میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جب اس نے کہا جی میں بھونکنے والا نہیں کیونکہ ولیوں کی صحبت میں رہا، تو پتہ چلا کہ ولیوں کی سنگت میں رہنے سے اور کچھ ملے نہ ملے ادب ضرور مل جائے۔ ادب ہائے ہائے ہائے، اور جس کو ادب مل گیا اس کو دین مل گیا، جس کو ادب مل گیا اس کو دین مل گیا، وہ صحیح سیڑھی پہ چڑھ گیا۔ ابتدا سب ادب سے ہوتی، آگے چلیے۔ انہوں نے پھر کتے کو اجازت دے دی، وہ غار میں چلے گئے اور غار میں اندر جا کے لیٹ گئے، اور لیٹ کر قرآن مجید اب کہتا ہے کہ وہ 309 سال اس غار میں لیٹے رہے۔ کتنا عرصہ؟ 309 سال اس غار میں لیٹے رہے۔ 309 سال لیٹے رہے، اور پورے 309 سال کتا بھی اس غار کے منہ پر بیٹھا رہا۔ اب میں تعلق کا مفہوم اس مقام سے سمجھا رہا ہوں۔ اس کے ادب اور نہ بھونکنے کی وجہ سے اس کو اجازت مل گئی کہ چلو ہمارے ساتھ رہو، یہاں تک تو بات ختم ہو گئی۔ اب آگے وہ تو غار میں چلے گئے اور جا کے لیٹ گئے۔ اللہ سے تعلق کس کا ہے بولیے؟ ان اصحاب کہف کا ہے یا کتے کا ہے؟ وہ جو تعلق خاص ہے، وہ تعلق جس سے رب کی مہربانیاں ملنی ہیں، رب کی شفقتیں ملنی ہیں، اللہ کی کرم نوازی ملنی ہیں، عنایتیں ہونی ہیں، اور ساری آگے برکتیں ملنی ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے، وہ ساری چیزوں کے حقدار اصحاب کہف ہیں، یا کتے نے بھی کوئی ریاستیں کر رکھی ہیں؟ اصحاب کہف ہیں نا۔ تو اصحاب کہف 309 سال غار میں لیٹے رہے، اور 309 سال کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے سلامت۔ کتا بولیے 309 سال اسی غار کے منہ پہ بیٹھا رہا یا نہیں؟ تو اللہ نے اپنی نشانیاں بنانا تھا، اس لیے سلامت رکھا۔ تو کتے کو کیا کرنا تھا؟ ڈٹ کے بات کرے، ڈرتے کیوں ہیں؟ قرآن سنا رہا ہوں۔ کتے کو کیا کرنا تھا؟ ہمارے جیسے کتوں کو سمجھانا تھا۔ یہ کتوں جیسی سوچ رکھنے والوں کو سمجھانا تھا۔ نالائکو، اس کتے کو دیکھو، یہ کتا تھا اور کیا تھا اس کے پلے؟ عابد تھا، انسان نہیں تھا، بندہ نہیں تھا، عابد نہیں تھا، زاہد نہیں تھا، عالم نہیں تھا، کتا تھا، پلیت تھا، نجس تھا، صرف میرے ولیوں کا وفادار ہو گیا، میرے ولیوں کا بولیے وفادار ہو گیا، ادب کرنے والا ہو گیا، اس نے بھونکنا چھوڑ دیا، اور میرے دہلیز پہ بیٹھ گیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ وہ تو اندر جا کے سو ہی گئے، نہ روٹی ڈالتے ہیں، نہ کھچڑے دیتے ہیں، نہ گوشت دیتے ہیں، نہ دودھ دیتے ہیں، نہ پانی، کچھ بھی نہیں دیتے، وہ تو مالک تو جا کے سو ہی گئے۔ تو انسان کتا ہے، ایک دن دیکھتا ہے، 2 دن دیکھتا ہے، 3 دن دیکھتا ہے، بھوک کا مارا بالآخر شہر بھاگ جاتا کہ یہاں تو ملتا ہی کچھ نہیں، اب شہر جاؤں جہاں سے کچھ ملے گا۔ اس نے کہا نہیں، ولیوں کا در ہے، مر جاؤں گا مگر ولیوں کا در نہیں چھوڑوں۔ جب کتا وفاداری کے اس مقام پر پورا اترا تو رب نے کہا تو کتا ہو کر وفاداری کے اس مقام پر ہے، تو رب کی شان نہیں ہے کہ اپنے محبوب بندوں کے کتوں سے بے وفائی کر دے۔ لہذا جیسے اپنے ولیوں کو سلامت رکھوں گا ویسے ولیوں کے کتے کو بھی سلامت رکھوں گا، تاکہ قیامت تک دنیا کو پتا چلے کہ ولیوں کا تعلق کیا چیز ہے، ولیوں کا تعلق۔ اب مجھے یہ بتائیے، 309 سال قرآن گواہ ہے
کتے کو ہے کوئی ثبوت کہ کوئی وہ جا کے کہیں سے کھانا کھا آتا ہو؟ بولیے، کوئی روٹی کھا آتا ہو، گوشت کھا آتا ہو، یا اسے کوئی آ کے چھیچڑے گوشت روٹی کوئی سامان دے جاتا ہو؟ ہے کوئی؟ پہاڑوں کی غار میں کتا بیٹھا تھا، دھوپ سردی گرمی بھوک پیاس، 309 سال جیسے اصحاب کہف سے گزر گئے ویسے 309 سال اس سرد گرم موسم کے ساتھ 3 صدیاں کتے پہ گزر گئی۔ جو حال اللہ پاک نے اصحاب کہف کو عطا کیا، کتے کے حال کے مطابق اس کا فیض اور اس میں سے حصہ کتے کو بھی عطا کیا۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ بندو تم تو پھر بھی بندے ہو، تم تو میرے بندے ہو، اور میری کرم نوازی کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی کتا بھی میرے ولیوں کے ساتھ وفادار ہو جائے اور مؤدب ہو جائے اور ان کے در کو پکڑ لے اور ان کی دہلیز پر بیٹھ جائے اور پھر موسم کی سردی گرمی اور تپش چھوڑ کر بھوک اور پیاس نظر انداز کر کے پھر جڑ جائے جم جائے وہی کا ہو کے رہ جائے، تو پھر جو نیچے دیتا ہوں وہ اس کتے کو باہر بھی دیتا ہوں، جو اندر دیتا ہوں باہر بھی دیتا ہوں۔ تو کتا ہو کر بھی ولیوں کے در سے محروم نہیں رہتا۔ تو اگر بندہ صدق کے دل سے اللہ کے بندوں کے ساتھ جڑ جائے وہ کیسے محروم رہے گا؟ اب پھر اگلی بات قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وہ جو اصحاب کہف تھے وہ غار کے اندر لیٹے رہتے تھے، 309 سال بعد جب اٹھے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کم لبثنا، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انہوں نے پوچھا ہم یہاں کتنی دیر سوئے ہیں؟ جب اٹھے 309 سال گزار کر، 3 صدیاں گزار کر، پوچھا کتنی دیر سوئے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنے لگے کہ ایک دن یا شاید دن بھی نہیں، دن کا ایک پہر سوئے ہیں، تو 4-6 گھنٹے سوئے ہوں گے، او بعد یوم، دن کا ایک حصہ سوئے ہیں، یعنی 2-4-6 گھنٹے سوئے ہوں گے۔ اب یہ بات توجہ والی ہے، 300 سال گزر جائیں اگر ان کے جسم پر لباس پر جلد پر 3 صدیاں گزرنے کے آثار ظاہر ہوتے تو انہیں ضرورت تھی ایک دوسرے کو پوچھنے کی بھی کتنا سوئے ہیں؟ جسم لباس خود بول پڑتا کہ تو بڑی زمانہ گزر گیا، اور اگر پوچھ بھی لیا تھا اور اگر وہ زمانہ ان پر گزرا ہوتا اور آثار نظر آتے تو وہ یہ کہتے لبثنا یومن او بعد یوم، کہ ایک پہر دن کا سوئے ہیں، چند گھنٹے سوئے ہیں، کہتے ناخن بڑھ گئے ہوتے، بال پتہ نہیں کیا، 3 صدیوں میں پتہ نہیں کیا بڑھ گیا تھا، کچھ بھی نہ بچتا ان کے لیے مانند قبر تھی۔ تو وہ ایک قبر میں تھے، کھانا پینا نہیں تھا، اور ان کا لیٹنا مانند موت تھا، غار مانند قبر تھی، لیٹنا مانند موت تھا، اور 300 سال گزر گئے اور جسم پر جھریاں بھی نہیں آئیں۔ تو اگر اصحاب کہف 300 سال کہف کی اس غار میں قبر میں لیٹ کر اپنے جسم کو اسی طرح تر و تازہ پاتے ہیں، تو امت مصطفیٰ کے اولیاء اگر صدیاں قبر میں بیت جائیں تو ان کے جسم سلامت کیوں نہیں رہتے؟ یہ قرآن مجید کی نص ہے، نص قرآن۔ یہ تو جسم تھے، یہ تو اب کپڑے تو اصحاب کہف نہیں ہے نا، کپڑا تو شلوار قمیض ہے، تو شلوار قمیض بھی رہتا ہے 300 سال سلامت، گل جاتا ہے۔ اگر ان کے کپڑوں پر بھی میل آ جاتی، گل جاتے، پھٹ جاتے یا زیادہ بل آ جاتے تو کم سے کم احساس ہوتا کہ یار یہ کوئی ایک پہر کی حالت سے کپڑے اس انجام تک نہیں پہنچتے، لگتا ہے کہ کئی دن گزر گئے۔ وہ کپڑے دیکھ کر بھی کہہ رہے ہیں کہ لبثنا یومن و بعد یوم، اس کا مطلب ہے ولی کے جسم کے کپڑے کو بھی کچھ نہیں ہوتا، ولی کے جسم کے کپڑے اور کفن کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ باتیں جو آپ کہتے ہیں یہ قرآن میں کہاں، یہ قرآن میں یہاں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں، قرآن میں۔
یہ قرآن میں ہے، بڑی توجہ کر. ان کو پورے مذاکرہ کے بعد 3 صدیوں کے بعد اٹھنے بیٹھنے گفتگو کر کے بھی وقت کا اندازہ اپنی حالت سے اپنے کپڑوں سے نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے ان کا جسم ان کے کپڑے اسی طرح صاف ستھرے، اگر مایا لگا تھا تو مائع لگے تھے، استری کیے ہوئے تھے تو استری میں بل نہیں پڑا تھا، میل نہیں آئی تھی. جس حال میں آئے تھے اسی حال میں 300 سال کے بعد اٹھ کر ہوئے. اور اللہ کی عزت کی قسم یہی حال میرے مصطفیٰ کی امت کے ہر ولی کا ہوگا. جس حال میں قبر میں رکھا تھا اسی حال میں کھڑے ہو جائیں. امت مصطفیٰ کے ہر ولی کی قبر اصحاب کے کہف کی مانند کہف. پتہ کب چلا؟ جب کسی کو کھانا لینے کے لیے بھیجا اور سکہ دیا ساتھ پیسے لے جائیں، وہ گیا تنور پر یا ہوٹل پر کھانے کے لیے پیسے دیے تو اس نے پکڑ لیا، بابا جی یہ پیسے کتوں لے آندے؟ اس نے کہا بھائی ابھی کھانے کے لیے لائے ہیں پیسے، تو یہ پیسے تو میرے باپ دادا ہی نہیں دیکھے، یہ کب کے پیسے ہیں؟ ابھی کے پیسے ہیں؟ نہیں. تو پرانے لوگ آتے گئے. کسی نے کہا بھائی یہ سکہ تو سنا ہے 300 سال پہلے چلتا تھا، 300 سال. تب جا کے پتا چلا. اس پر اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ 309 سال گزر گئے تھے. یہ جو 3 صدیاں گزری کیسے؟ قربان جائیں. 6 مہینے وہ ایک کروٹ پہ لیٹتے. اب ذرا تعلق کے اثرات دیکھتے آئیے. ان کا تعلق اللہ سے، ان کا تعلق، اور جب اللہ سے تعلق ہو گیا سارے قوانین فطرت معطل ہو گئے. جب اللہ سے تعلق ہو گیا سارے قوانین قدرت معطل ہو گئے. غار مشرق اور مغرب کی سمت میں تھی اور مشرق اور مغرب کے دونوں کنارے کھلے تھے. سورج جب چڑھتا تو جب اوپر چڑھتا تو غار میں دھوپ آتی، جب غروب ہوتا تب بھی دھوپ آتی. اب 300 سال کھلی غار میں پڑے ہوں اور صبح و شام گرمیوں کا موسم بھی ہو، 6 مہینے اور دھوپ بھی آئے، 6 مہینے موسم اور دھوپ بھی آئے تو اندازہ کرے جسم کی حالت ہو جاتی ہے، جسم متاثر ہوتا ہے. رب کائنات نے فرمایا جب اس سے کوئی تعلق جوڑ لے، جب تعلق جوڑ لے تو رب کائنات نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ یاسین میں والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. فرمایا سورج اللہ کے مقرر کردہ راستوں پر چلتا ہے اور یہ اللہ کی تقدیر ہے. سورج کا مقرر راستوں پر چلنا کیا ہے؟ بولی اللہ کی تقدیر ہے. تقدیر العزیز العلیم، غالب قدرت والے اللہ کی تقدیر ہے. تو سورج کے مقرر راستے اللہ کی تقدیر ہیں. جب اصحاب کہف رب کائنات کے ولی اور دوست اس غار میں آ گئے، ایک طرف شرق سے غرب تک سورج کا جو مدار ہے، فلک مدار، جن راستوں پر سورج چلتا ہے وہ تقدیر الہی ہے. جب اللہ کے ولی غار میں آ گئے رب کائنات نے فرمایا سورج دیکھ تجھے پتا ہے ان کا مجھ سے تعلق ہے، ان کا مجھ سے، تو میرا نوکر ہے، میرے حکم کی تعمیل پر ہر وقت گردش میں رہتا ہے، یہ میرے دوست ہیں، یہ لیٹ گئے ہیں غار میں. اگر تو اپنے راستوں پر چڑھے اور اپنے راستے پر اترے تو تیری دھوپ کی تپش ان کے جسم کو تکلیف دے گی. فرمایا خبردار 300 سال تک جب تک میرے ولی غار میں لیتے رہے تو چڑھتے ہوئے بھی راستہ بدل لے اور غروب ہوتے ہوئے راستہ بدلے، تاکہ نہ وقت طلوع تیری تپش میرے ولیوں کو تکلیف دے، نہ وقت غروب تیری تپش میرے ولیوں کو غروب دے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. میرے محبوب آپ دیکھتے ہیں کہ 300 سال تک سورج جب چڑھتا تھا تو اپنا راستہ چھوڑ کر دائیں جانب ہٹ جاتا تھا، جب غروب ہوتا تھا راستہ چھوڑ کر بائیں جانب ہٹ جاتا تھا، تاکہ 3 سال تک
ہم نے سورج کے راستے بدل دیے تاکہ میرے ولیوں کے جسم کو تپش نہ لگے. یہ تو کیفیت رہی. اب آرام کے دوران کیا حال تھا؟ 6 مہینے اصحاب کہف ایک کروٹ پہ لیٹتے ہیں. کتنا عرصہ؟ 6 مہینے ایک کروٹ پہ لیٹتے. 6 مہینے کے بعد اللہ رب العزت ان پر توجہ فرماتا اور وہ اپنی کروٹ کو بدل لیتے. دائیں کروٹ لیٹتے. 6 مہینے کے بعد امر الہی سے، اب یہ بات توجہ طلب ہے، قرآن گواہ ہے. قرآن مجید ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. فرمایا کہ تو ان کی حالت ایسی ہے کہ تو انہیں جاگتا ہوا سمجھے گا. ان کی حالت ایسی ہے کہ تو انہیں جاگتا ہوا سمجھے گا حالانکہ وہ نیند میں ہے. اب 300 سال کی نیند ہوتی ہے. پوری بات سن لے. کسی کی 300 سال کی نیند ہوتی ہے نیند؟ بھی سادہ بات ہے. 300 سال کے لیے موت ہوتی ہے. کھانا پینا بغیر تو نیند تو نہیں ہوتی، موت ہوتی. لیکن اللہ پاک نے اپنے ولیوں کے لیے ہمیں ادب سکھایا. 300 سال گزرے، موت ہی تھی، نیند نہ تھی، مگر ہمیں کہا اپنی زبان درست کرو. فرمایا تو انہیں بیدار سمجھے گا، وہم رقود، وہ سوئے ہوئے ہیں. یعنی جب میرے ولیوں کی بات کرے تو انہیں سویا ہوا جان، مردہ نہ جان. انہیں مردہ نہ کہہ سوئے ہوئے آرام فرمائے. یہ قرآن کے الفاظ مت. وہم رقود مت کہہ کہ قبر میں مردہ پڑے ہیں، نہ کہے اس قبر میں آرام فرما. ہم رقود کا معنی ہے، یہ ہم رقود کا معنی ہے. رب کائنات نے انسانوں کو، بندوں کو اپنے محبوب ولیوں کے لیے بولنے کا ادب سکھایا ہے. فرمایا تو سمجھے گا بیدار ہیں تو کہے بندے یا انہیں بیدار کہہ. 2 باتیں بتا دی. کہنا ہے سمجھنا ہے تو یا بیدار سمجھ، یا بیدار سمجھ، یا آرام فرما کہہ، مردہ مت کہہ. قرآن مجید ہے، مردہ مت کہہ. اور وَنُقَلِّبْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. 6 مہینے کے بعد وہ دائیں کروٹ بدل لیتے، سارے کے سارے دائیں کروٹ. اور اگلے جب 6 مہینے ختم ہوتے تو بائیں کروٹ بدل لیتے. پھر 6 مہینے بعد دائیں کروٹ بدل لیتے. یہ قرآن مجید کی نص ہے، قرآن گواہ ہے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے، اور ہم ان کی داہنی باہنی کروٹیں بدلتے رہتے. قرآن ہے. مجھے بتائیے کہ کوئی آدمی رکھے ہوئے تھے اللہ پاک نے جو آ کے 6 مہینے بعد ان کی کروٹ بدل دیتے تھے؟ بولیے. بڑی مخصوص بات پوچھ رہا ہوں. مولانا صاحبان سے پوچھیے، مفتیان گرامی سے پوچھیے، بڑے بڑے قرآن کے نام پہ فتوے دینے والے اور قرآن کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرنے والوں سے پوچھیے. ان کی گردن پکڑ کے پوچھیے. 6 مہینے بعد ان کی کروٹ کا بدلنا تو حق ہے یا نہیں؟ قرآن کہہ رہا. وہ بدلتے کس طرح تھے؟ کوئی آ کے پکڑ کے 5-6 آدمی ملازم تھے جو 6 مہینے بعد دائیں کروٹ بدلتے تھے اور 6 مہینے بعد بائیں بدلتے تھے؟ ہے کوئی نہیں. تو پھر وہ بدلتے کیسے تھے؟ زندہ تھے تو بدلتے تھے. زندہ تھے تو بدلتے تھے. تو اگر بڑی توجہ طلب بات ہے، اگر صادقہ کے ولی 3 سدیاں زندہ رہ سکتے ہیں تو امت مصطفیٰ کے ولی زندہ نہیں رہ سکتے؟ اس سوال کا کوئی جواب ہے کہ جی وہ فوت ہو گئے، آپ قبر میں دفنا آئے، اوپر مٹی ہے، پکی قبر بنا دی، تو زندہ کیسے ہیں؟ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے وہ 300 سال زندہ ہے.
جیسے وہ 300 سال زندہ ہیں کھائے پیے بغیر. اب کوئی مولوی صاحبان کہتے ہیں نا جی نہ کھایا نہ پیا تو کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے کھائے پیے بغیر وہ زندہ رہے ویسے ہی کھائے پیے بغیر یہ زندہ ہے. زمانہ ایک خدا ایک کائنات بھی ایک. زمانہ ایک خدا ایک کائنات بھی ایک. وہ ابس ہے قصہ ابن جدید و قدیم. یہ پرانی بات ہے اور نئی بات کا نیا اور پرانا زمانہ. خدا بھی ایک اس کا اصول بھی ایک. جیسے وہ زندہ رہے ویسے آج بھی حضور کی امت کے ولی زندہ ہے. 6 مہینے بعد کروٹ بدل لے. اب جو توجہ طلب نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں, جس کتاب کو تفسیر کی جو کتاب آپ کا جی چاہے اٹھا کے دیکھ لیں, تفسیر ابن جریر طبری سے لے کر آج آخری دور کی کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں. تفسیر روح المعانی دیکھ لیں, روح البیان دیکھ لیں, تفسیر جلالین کو دیکھ لیں, فخر الدین رازی کو دیکھ لیں, کشاف کو دیکھ لیں, خازن کو دیکھ لیں, بخری کو دیکھ لیں, مظہری کو دیکھ لیں, قرطبی کو دیکھ لیں. جو تفسیرات کا جیچہ اٹھا کے دیکھ لیں. 500 تفسیریں اٹھا لیں, اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں, آپ کو پتا چلے گا کہ ہر مفسر نے اس روایت کو لکھا ہے کہ جب 6 مہینے بعد اصحاب کہف کو اللہ کے ان ولیوں کی کروٹ اندر بدلتی تھی, عین اسی وقت غار کے باہر بیٹھے ہوئے کتے کی کروٹ بھی بدل جاتی تھی. یہ بات بڑھیا ہے. 6 مہینے بعد جیسے ان کی کروٹ بدلتی تھی داہنی جانب, اسی وقت باہر کتے کی کروٹ بدل جاتی. اور جب 6 مہینے بعد ان کی کروٹ باہنی جانب بدلتی, عین اسی وقت کتے کی بھی کروٹ باہنی جانب بدل جاتی. اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کی کروٹ تو اللہ بدلتا تھا اپنی قدرت کے ساتھ, کتے کی کروٹ کون بدلتا تھا اور کیوں بدلتا تھا؟ وہ تو اللہ کے بندے تھے, اللہ کی نشانی تھی. کتے کی کروٹ کیوں بدلتی تھی؟ تو پتہ چلا کہ کوئی اگر سچا کتا بن جائے, وفادار کتا بن جائے, تو جو فیض اندر اللہ کے ولی کو ملتا ہے وہ ان کے در پہ بیٹھے ہوئے سگ کو بھی ملتا ہے. جو فیض اندر ولی کو ملتا ہے وہ پختگی سے وفاداری کے ساتھ در پر بیٹھے ہوئے سگ کو بھی ملتا ہے. ولی کو ولی کے حال اور نصیب کے مطابق, سب کو سب کے حال اور نصیب کے مطابق اسے اس کے حسب حال ملے گا, ولی کو بندے کو اس کے حسب حال ملے گا. مگر محروم فیض اور محروم توجہ اس در پہ بیٹھا ہوا سگ بھی نہیں جاتا. یہ بات سمجھ آئی؟ اب یہاں ایک نقطہ اگلا توجہ طلب, یہ کیوں ان کا ولیوں کے ساتھ تعلق بن گیا, اس کتے کا تعلق بن گیا, اور اس تعلق کے پھل کتنے مل رہے ہیں, اس تعلق کی برکتیں کتنی نصیب ہو رہی ہیں, اس تعلق کے ثمرات کتنے نصیب ہو رہے ہیں, کوئی تصور نہیں کر سکتا. آگے چلیے, آپ نے کتا رکھا ہو, 10 سال کتا شکار کے لیے رکھیں, آپ کو بڑا پسند ہو, بڑا بڑا شکار کرتا ہے وہ آپ کے لیے سارا کچھ, یہ حفاظت کے لیے رکھا ہو. اپنے ایمان سے کہیے کبھی آج تک آپ میں سے کسی شخص نے, اور بڑے بڑے کتے پالنے والے بھی ہوتے ہیں اور کتوں کے شوقین بھی ہوتے ہیں, اونٹ پٹانگ اور پلیت کاموں میں لگے رہتے ہیں, مگر کوئی کتے رکھنے والا, پالنے والا, کتے کا شکار کرنے والا کوئی شخص آج تک ملا کہ جس نے یہ کام کیا ہو کہ جی کتا بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کے بیٹھنے کی ادا اور انداز کو بیان کرے؟ کبھی کسی نے کتے کے بیٹھنے کے طریقے اور اس کے بیٹھنے کی ادا اور اس کے بیٹھنے کے ڈھنگ کو بیان کیا کہ جی وہ اگلی ٹانگوں کو ایسے کرتا ہے, پچھلی کو ایسے کرتا ہے, اور میرا کتا اس طرح کر کے بیٹھتا ہے؟ کبھی کوئی کتے کے بیٹھنے کے انداز بیان کرتا؟ بتا دیجیے آپ میں سے کبھی کسی نے کیا ہو؟ ایک عام آدمی بھی کتے کا بیٹھنے کا جو ادب ہے یا ڈھنگ ہے, طور طریقہ, یہ موضوع کلام ہی نہیں ہے. کوئی شخص بھی, کتے پالنے والا شخص بھی جو کتوں سے بڑی محبت کرے گا وہ بھی کم سے کم یہ کام نہیں کرے گا جی اپنے کتے کے بیٹھنے کے طور طریقے بتاتا پھرے گا. کوئی بتاتا ہے؟ آپ نہیں بتاتے, ہم نہیں بتاتے. ایک عام آدمی کتے کے بیٹھنے کے ڈھنگ کو اپنا موضوع کلام نہیں بناتا. یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ اب ذرا رب کائنات کو دیکھیے, وہ فرماتا ہے کہ 300 سال میرے ولی غار کے اندر تھے,
اور 6 مہینے بعد ان کی میں کروٹ بدلتا تھا جس کا فیض کتے کو جاتا تھا، اور 300 سال میرے ولیوں کے در پر جو کتا بیٹھا رہا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْ بِالْوَصِيدِ، اور اس طرح اپنے دونوں پاؤں اور کلائیاں پھیلا کر کتا اس انداز کے ساتھ بیٹھا۔ اللہ پاک نے اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا۔ کتے کے بیٹھنے کے، بولیے یہ کوئی سبجیکٹ میٹر ہے؟ یہ بھی کوئی موضوع ہے کسی گفتگو کا؟ رب کائنات نے اپنے کلام میں اس کو بھی موضوع بنایا کہ کتا اپنی کلائیاں بچھا کے اس طرح بیٹھا تھا۔ کیوں؟ کلائیاں بچھا کے بیٹھنا اس امر کی علامت ہے کہ کوئی پکے طریقے سے جب بیٹھ جائے تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے، جم کے بیٹھ جانے کا انداز یہ ہوتا ہے۔ وہ کلائیاں بچھا کے بیٹھنے سے رب کائنات بتانا یہ چاہتا ہے کہ تھا تو کتا، اور اس طرح جم کر بیٹھ گیا تھا کہ پھر میرے ولیوں کا در چھوڑنے کا نام نہیں لیا اس نے۔ یہ اس طرح کلائیاں بچھا کے بیٹھنے کو جو مضمون بنایا، دراصل کتے کی وفا کو بیان کر رہا، کتے کی وفا کو بیان کر دیا۔ ارے وفا کا حامل اگر ولیوں کا کتا بھی ہو جائے تو رب اس وفا کو بھی اپنا موضوع کلام بنا لیتا ہے، اور بندہ ہو کر اگر وفادار ہو جائے تو اندازہ کرے اس کی کس کس ادا کا ذکر فرمائے گا، اس کی کس کس ادا کا ذکر فرمائے گا۔ آگے دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا۔ آپ کو اگر کوئی دعوت دے، آپ کو کوئی دعوت دے اور کہے کہ جی تشریف لائیے ہمارے ہاں کھانا ہے آپ کا، تو آپ سے پوچھنے والا بھی آپ کتنے صاحب ہوں گے، ذرا کھانے کا انتظام کرنا ہے تو پوچھے بتائیے کہ کتنے لوگ ہوں گے۔ اگر آپ کے ساتھ اپنا حفاظتی کتا بھی جا رہا ہے احتیاط کے لیے آپ کا، تو کبھی آپ ایسا کریں گے کہ جی 3 ہم ہوں گے، چوتھا ہمارا کتا ہوگا؟ تین ہم ہوں گے اور چوتھا ہمارا، آپ کہتے ہیں ایسے؟ یا اگر آپ 4 ہیں تو کبھی آپ کہتے ہیں جی 4 ہم ہوں گے، 5واں کتا بھی ہوگا؟ وہ کہے گا آپ کا دماغ خراب۔ ٹھیک ہے، میں نے تو آپ کا پوچھا بھی آپ کتنے آدمی ہیں، کتے کا تو نہیں پوچھا۔ آپ کہیں جی 5 ہم ہوں گے، 6واں ہمارا کتا ہوگا، وہ کہے گا دماغ ٹھیک ہے آپ۔ میں آپ کا پوچھ رہا ہوں، کتے کا تو نہیں پوچھ رہا۔ کبھی انسان اپنے وفد میں ساتھ کتے کا عادت شامل کرتا ہے؟ کوئی بولیے، کوئی کرتا تو میری اصلاح کر دے تاکہ میں اس کو بدل لوں۔ کوئی کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا، عام آدمی کوئی نہیں کرتا، اور کوئی کر بیٹھے تو سننے والے کو اس کی دماغی حالت پر شک ہو جائے گا۔ اب اس کو ایک طرف رکھ لیں، اب توجہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کتنے تھے۔ لوگ پوچھیں گے کہ اصحاب کہف، اور اصحاب کہف سے مراد کون ہے؟ وہی ولی ہے نا، اصحاب کہف ہی ہے نا، غار کے اندر لیٹنے والے۔ اب رب پاک کا کلام سنیے، فرمایا پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے تھے، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ جواب دیں گے یا دیتے ہیں کہ 3 وہ تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہتے ہیں نہیں وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ کبھی آپ نے عمر گزر گئی تلاوت کرتے کرتے کبھی اس پر غور کیا؟ عمر گزر گئی تلاوت کرتے، کبھی اس پر غور کیا؟ یہ تو معلوم ہے نا قرآن میں یہ بیان تھا، ہے کہ نہیں؟ مگر یہ بیان کہ کوئی کہتے ہیں 3 وہ تھے، چوتھا کتا تھا، کوئی کہتے ہیں 5 وہ تھے، 6واں کتا تھا، کوئی کہتے ہیں 7 وہ تھے، 8واں کتا تھا۔ دنیا میں کوئی شخص اس طرح بیان نہیں کرتا، رب کائنات نے کیوں بیان کیا؟ اور کتا تو اصحاب کہف میں ہے ہی نہیں، بات تو اصحاب کہف کی ہو رہی ہے، وہ تھا یا نہیں تھا اس کا کیا تک ہے؟ 3 بار عدد بیان کیا مختلف، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض یہ کہیں گے، بعض یہ کہیں گے، 3 بار مختلف عدد بیان کیے، اور ہر بار عدد میں ساتھ کتے کا ذکر کیا۔ ہر بار اصحاب کہف کی عدد میں ساتھ کتے کا ذکر کیا۔ کیوں؟
تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ شیوہ خدا یہ ہے کہ اگر کوئی کتا بھی مردان خدا کا وفادار بن جائے اور ان کے در پہ جم کے بیٹھ جائے تو پھر رب اس کی وفاداری کا اور اس کی ثابت قدمی کا اور اس کے ادب کا اور اس کی استقامت کا اتنا حیا فرماتا ہے کہ خواہ اس کا اپنا قرآن ہی کیوں نہ ہو، جہاں اس کے ولیوں کا ذکر آئے گا ساتھ ان کے کتے کا بھی ذکر آئے گا۔ یہ صرف صلہ ہے اس کی وفا کا۔ جہاں جہاں صادقات کا ذکر آئے گا، اللہ کے ولیوں کا ذکر آئے گا، ساتھ ان کے وفا کیش خدمت گزار کتے کا بھی ذکر آئے گا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ لوگوں، میری اس وفاداری کے حیا کا عالم یہ ہے کہ کوئی کتا ہو کر بھی میرے بندوں کی سنگت میں جم جائے اور میرے بندوں کے در پہ جم جائے اور اس سنگت کو نہ چھوڑے اور مر جائے مگر ولی کی سنگت نہ چھوڑے، تو میرا عالم یہ ہے کہ اگر اپنے قرآن میں بھی ذکر کروں تو ہر جگہ ولیوں کے ساتھ کتے کا ذکر کرتا ہوں۔ تو لوگوں، اگر تم میرے ولیوں کی سنگت میں جم جاؤ تو اندازہ کرو کہ تمہارا عالم کیا ہوگا۔ میں تو اپنے ولیوں کا ذکر ان کے کتے کے بغیر نہیں کرتا، اور تم میرے ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ تو قیامت کے دن ولیوں کا حشر تمہارے بغیر کیا ہوگا۔ تو قیامت کے دن جب میرے ولیوں کی حشر کا وقت آئے گا، جب ان کا حساب و کتاب ہوگا، تو ان کے وہ غلام اور وہ محبین اور متوسلین، وہ مریدین، وہ خدمت گزار، وہ عقیدت مند، وہ وابستگان، ان کے وہ سنگتی، وہ رفقا، ان کے وہ محبت کرنے والے، جو ساری زندگی ان کی چاہت، ان کی محبت اور ان کی تعلق پر استقامت کے ساتھ قائم رہے، اور ساری زندگی جن کی وفا شیاری میں فرق نہ آیا، تو جب ان میرے محبوب بندوں ولیوں کے حساب کتاب اور حشر کو نشر آئے گا، فرمایا رب کائنات نے مجھے اپنے اس کلام کی قسم، مجھے اپنے اس کلام کی قسم جس میں نے اپنے ولیوں کے ذکر کے ساتھ ان کے کتے کا ذکر کبھی نہیں چھوڑا، تو جو میری امت کے ولی، میرے محبوب کی امت کے ولی، جو ان کا اس کتے کی طرح وفا شیار غلام ہوگا، قیامت کا دن آئے گا جہاں ولی جائیں گے وہاں وہ بھی جائیں گے۔ یہ ضمانت ہوگی بشرطے کے وفاداری کے ساتھ استواری رہے، وفاداری کے ساتھ استواری رہے۔ اللہ پاک ان کا حشر اور نشر بھی اپنے مقرب بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ جب یہ پورا بیان اللہ پاک نے کر دیا، سارا بیان، اس کی ایک ایک چیز بیان کر دی، تو بیان کر کے اس پر اللہ پاک نے متصل اگلے رکوع میں فرمایا، رب کائنات نے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، بیان کر کے فرمایا میرے حبیب ان پر تلاوت کیا کر میری اس کتاب کی جو وحی آپ پر اتری ہے، یعنی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، وَاتْلُ، میرے محبوب ان کو وہ باتیں تو بھی بتایا کر، بتا، ان کو پتہ چلے، بلن تج، اور فرمایا ان کو ساتھ یہ بھی بتا کہ جو قانون میں بنا دیتا ہوں لا مبدل لکلماتہ، اللہ پھر اپنے قانون کو بدلہ نہیں کرتا۔ جو قانون میں نے اصحاب کہف اور ان کے کتے کے لیے جاری کر دیا، وہ قانون میں قیامت تک اپنے بندوں کے لیے بدلنے والا نہیں ہوں، وہ میں نہیں بدلا کرتا۔ وَاصْبِرْ، یہ کہہ کر یہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، میرے بندے تو نے دیکھا نہیں اس کتے کو کس طرح وہ اصحاب کہف کے ساتھ جڑ گیا تھا، تو میں نے آج تک اپنے قرآن میں بھی اس کو ان سے جدا نہیں کیا، تو بھی میرے بندوں کے ساتھ جڑ جا، اصحاب کہف کے کتے کی طرح تو بھی میرے بندوں کے ساتھ جڑ جا، بس پھر جڑ جا، پھر دیکھ جس طرح میں نے اس وفا شیار کتے کو اپنے ولیوں سے جدا آج تک نہیں کیا، تو میرے بندوں سے جڑ جائے گا تو دنیا میں بھی میرے لطف و کرم کے وقت تو ان سے جدا نہ ہوگا، اور برزخ اور آخرت میں بھی میرے لطف و کرم کی جب نوازشات ہوں گی تو ان سے جدا نہیں ہوگا، اور تجھ پہ میرا لطف و کرم جاری رہے گا۔ اور یہ سارا اللہ پاک نے جب بیان کیا، رب کائنات نے بیان کر کے،
تو یہاں اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا اللہ پاک نے، جہاں فرمایا کہ سورج راستہ بدل کے چڑھتا اور اترتا رہا، وہ بیان کر کے فرمایا یہ اللہ پاک کی نشانی ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے، فمن یہد اللہ فہو المہتد، بس ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے، ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو کوئی ولی مرشد نہیں ملتا، جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اسے کوئی ولی مرشد نہیں، کوئی مرشد نہیں ملتا جو مددگار بنے۔ تو دیکھیے اس بیان کو اصحاب کہف کے بعد یہ بیان کر کے آگے آیت آئی وَتَحْسَبْهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اصحاب کہف اور کتے کا بیان شروع کر دیا، یعنی واقعہ کے بیان سے پہلے ولی مرشد کا بیان کیا کہ جو گمراہ ہو جائیں ان کو ولی مرشد نہیں ملتے، تو ابتدا ولیوں مرشدوں کی سنگت سے کی، اصحاب کہف اور ان کے کتے کے پورے احوال بیان کر کے جب مضمون ختم کیا تو فرمایا محبوب جو کچھ میں نے وہی اتاری امت کو سنایا کر، ان کو پڑھ کے سنا تاکہ انہیں بات یاد ہو اور ساتھ بتا دے کہ اللہ پاک جو قانون مقرر فرما دیتا ہے وہ بدلا، تو جو قانون اصحاب کہف اور ان کے کتے کے لیے تھا وہ آج میرے ولیوں اور ان کے سنگتیوں کے لیے، اور یہ کہہ کے حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، میرے بندوں کے ساتھ جڑ جاؤ اور ان کے ساتھ سنگت کو پختہ کرو، اور جب پختہ کرو گے سنگت کو تو اللہ تبارک و تعالی ان پر کیے جانے والے لطف و کرم کا حصہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ اب بخاری شریف کی حدیث دیکھیے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ترمذی سیاستہ میں حدیث اٹھا کے سیاستہ کو دیکھیے، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، حساب و کتاب کے وقت جو مردان حق ہوں گے متقین اللہ کے ولی، ان کو حکم ہوگا کہ جاؤ تمہارا فیصلہ ہو گیا، اب سیدھا جنتوں میں رہو اور عیش کرو اور وہاں کی اعلیٰ نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ۔ اللہ پاک اپنے دوستوں ولیوں متقیوں کو فرمائے گا جائیں جنت میں جائیں، حدیث پاک میں ہے، میں آپ کو صحیح بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں، وہ جب چلیں گے کتاب التوحید میں اور مقامات پر بھی آئی، جب وہ جنت کی طرف جانے لگیں گے تو اچانک اللہ کے ان متقی ولی بندوں کی نظر کچھ لوگوں پر پڑے گی، قیامت کے دن اچانک کچھ لوگوں پر نظر پڑے گی اور وہ دیکھیں گے کہ یہ کچھ لوگ ہیں اور وہ لوگ دوزخ میں جل رہے ہیں، یہ دوزخ کی طرف گھسیٹ کر لے جائے جا رہے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے جو بخاری شریف کوٹ کر رہا ہوں کہ ان کو دیکھیں گے کہ ان کو دوزخ کی آگ نیچے سے جلا رہی ہے، کیا چہروں تک نہیں پہنچ رہی، حدیث پاک سنیے، چہروں تک، چہرے ان کے بچے ہوئے ہیں دوزخ کی آگ سے، نیچے سے دوزخ کی آگ ان کو تپش آ رہی، جلا رہی ہے، وہ اللہ کے ولی قیامت کے دن رک جائیں گے، جنت میں داخل ہونے سے رک جائیں گے، باری تعالیٰ پوچھے گا، ملائکہ پوچھیں گے اللہ کے ولی مقرب بندوں سے تم لوگ جنت کیوں نہیں جاتے، فیصلہ ہو گیا جائیے، تشریف لے جائیے، جنت کے باغات آپ کے منتظر ہیں، وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم جنت میں نہیں جاتے، ہم جنت میں نہیں جاتے، اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ اپنے قانون سے بدلہ نہیں جاتے، ہم جنت میں نہیں جاتے، پوچھا جائے گا کیوں نہیں جاتے، وہ اللہ کے مقرب متقی ولی عرض کریں گے باری تعالیٰ وہ جو دوزخ میں جل رہے ہیں وہ تو ہمارے سنگتی ہیں، وہ تو ہمارے سنگتی ہیں، حدیث بخاری بیان کر رہا ہوں، یہ تو ہماری سنگت میں رہتے تھے، وہ کہیں گے یقولون یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا، باری تعالیٰ یہ تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، آ کر ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، یہ کہے گا اللہ کا ولی باری تعالیٰ میرے ساتھ یہ حج پر جاتے تھے، میرے ساتھ اعمال کرتے تھے، یہ میری مجلس میں، میری سنگت میں، میری صحبت میں بجاوری کرتے تھے، تو یہ دوزخ میں جل رہے ہیں، انہیں دوزخ میں جلتا دیکھ کر ممکن نہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، تو اللہ پاک پوچھے گا اپنے ولی بندوں سے میرے پیارے بندو اچھا ٹھیک ہے تم انہیں پہچانتے ہو، اللہ پاک پوچھے گا پہچانتے ہو، عرض کریں گے باری تعالیٰ نہیں مجلس اور سنگت میں بیٹھنے والے ہیں، ہاں میں انہیں پہچانتا ہوں، اللہ پاک فرمائے گا
اچھا میرے پیارے بندے بتا تو چاہتا کیا ہے؟ وہ عرض کریں گے اللہ کے ولی باری تعالیٰ میں جنت میں نہیں جاتا جب تک میں اپنی سنگت میں بیٹھنے والوں کو دوزخ سے نکال کے ساتھ نہ لے جاؤں۔ حدیث بخاری کے الفاظ ہیں، حکم ہو جا اللہ کے ولی بندوں کو کہ جاؤ دوزخ کے کنارے، حکم ہو جا جس جس کو پہچانتے ہو اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکالتے جاؤ، جنت میں ڈالتے جاؤ۔ فرمایا حکم ہوگا فاذهبوا واخرجوهم من النار من عرفتم، جاؤ جن جن کو تم پہچانتے ہو اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے ولی بجائے جنت میں جانے کے دوزخ کے کنارے کی طرف چل پڑیں گے اور ایک ایک اپنے غلام کو، اپنے دوست کو، اپنے سنگتی کو، اپنی محبت کرنے والے کو اور زندگی میں اپنی خدمت گزاری کرنے والے کو ایک ایک کو پہچان پہچان کے اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالتے جائیں گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فرمایا جو لوگ صبح و شام اپنے مولا کی یاد میں مست ہو گئے ہیں، تم بھی چاہتے ہو کہ مولا والے بن جاؤ، تو طریقہ یہی ہے جو اس کے ہو گئے ہیں تم ان کے ہو جاؤ، جو اس کے ہو گئے ہیں تم ان کے ہو جاؤ۔ تو جو اللہ اپنے محبوبوں کا جو بندہ ہو جاتا ہے وہ ان کے صدقے انہیں بھی اپنا کر لیتا ہے۔ بس یہ میں نے آج کا درس دیا اور سبق دیا۔ اللہ پاک ہمیں اس راز کو سمجھنے کی توفیق دے اور اسے اپنے عقیدے میں اور اپنے عمل میں اپنانے کی توفیق دے، اور اللہ کے محبوب بندے ہونے کا اور اس کے محبوب بندوں کا وفادار ہونے کا، جہاں ان کی مجلس اور سنگت میں اور تعلق اور نسبت میں جم جانا ہے یہ تقاضا ہے، وہاں ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل پیرا ہونا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے طرز کی زندگی اپنانا ہے، ان کے طور طریقے اپنانا ہے، تاکہ ظاہراً و باطناً کامل وفا شعاری ثابت ہو جائے۔ اور اگر کامل وفا شعاری کا تعلق ان سے جڑ گیا تو قیامت کے دن اللہ پاک نے فرمایا المرء مع من احبہ، پھر جو جس کے ساتھ محبت کی سنگت میں جڑ گیا ہوگا قیامت کے دن اللہ اس کا حشر و نشر اسی کے ساتھ کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔